اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو آواز اورئ د اف ام 88.4 سٹی ټریفک پولیس پیښور. زه یم ستاسو قربا حبیب الله فرید. پروګرام او ښکلی پیښور پروګرام ښکلی پیښور کې ته حاضر په دغه هیله چې ټول به راته روغ جوړ خوشحاله د صحت په جامه به روغ یقینا د جون په ښه شیبو کې وایي څنګه چې تاسو ته پته د مینوالو زموږ دغه نشریات د سحر 8 بجو نه د شپې 8 بجو پورې نیغ په نیغه د هوا په چپو تاسو تر څنګه تاسو تر غوږ در رسي مختلف پروګرام تاسو لپاره موږ وړو مختلف موضوعات مختلف شخصیات هغه سره دغه د جون فن او دغه د ډی ټی په اړه خبره اترې کوو. بالکل مینوال څنګه چې موږ وختي په پروګرام کې اناونسمنت وکړو زموږ چې کوم نیو چیف ټرافیک افیسر دی د اسلام آباد نه راغلی دی جناب سعود خان. بالکل چې هغه نن زموږ چیف ګیسټ دی موږ سره په پروګرام کې ناست دی. دغه ډېر زیات مشکور چې موږ مختصر شان ټایم راکړو د خپل مصروفیاتو نه باوجود. نو زم د پروګرام طرف ته سر د ټولو نه مخکې خو زه تاسو ته د سټي ټرافیک پولیس پیښور په هډ کوارټر کې هرکلی وایم سر په خیر رالی او ډېر زیات خوشحاله شو چې تاسو موږ له دغه مختصر ټایم راکړو. په خیر رالی سر. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ډېره مننه سر. بالکل جی پروګرام ښکلی پیښور زه ستاسو قربا حبیب الله فرید. خبرې اترې هم روانې دي په پروګرام کې به خبرې اترې کوو او سرجي نه به انشاءالله کوېسچن هم کوم ډېر انټرسټنګ کوېسچن مې ځان سره تیار کړي دي. بالکل جی تاسو زموږ دغه پروګرام په یوټیوب باندې هم لایف کتلی شئ. یوټیوب ته به لاړ شئ سټي ټرافیک پولیس پېښور لایف سټریمینګ به ورکوئ. تاسو دغه پروګرام لایف هم کتلی شئ. تاسو دغه زموږ پروګرام په فیسبوک باندې هم لایف کتلی شئ. فیسبوک ته به لاړ شئ سټي ټرافیک پولیس پېښور به ورکوئ. تاسو زموږ پروګرام لایف هم کتلی شئ. نو بالکل جی زه صاحب طرف ته هم خبرات وکړي. سر طبیعت مو څنګه دی؟ ټایم څنګه؟ اللہ کا شکر, تھینک یو سو مچ. آپ سنیں آپ کی صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت؟ آپ کی دعا ہے سر, بہت شکریہ. بالکل جی سر دا هم راته وایي د خپل تعلیم په باره کې ماشاءالله ایجوکیټډ ینګ څنګه پی ایس پی آفیسرز دې طرف ته سر څنګه تاسو رالی؟ نہیں میں اتنا ینگ تو نہیں رہا ابھی, لیکن تعلیم کے حوالے سے ایم بی اے میں نے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ, اور سی ایس ایس جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے پنجاب میں بھی سرو کیا, پھر اسلام آباد پولیس میں فرنٹیئر کانسٹیبلری میں سرو کیا, اور الحمدللہ ابھی جو ہے پشاور اور کے پی پولیس کو سرو کر رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے سر. بالکل مینوالو چیف ټرافیک افیسر جناب سعود خان دا سر په پروګرام کې ناست دی. هغې سره به هم خبرې اترې کوو. کوېسچن هم زما مخې ته پراته دي سر. ډېره مننه سر. لومړی کوېسچن زما تاسو نه دا دی, اکثر زموږ نوجوان نسل چې کم دی سر ون ویلینګ ډېر زیات خوښوي, چونکې دا ډېر انتهایی خطرناک گیم دی سر. د دې حوالې سره به زموږ نوجوانانو ته تاسو پیغام ورکوئ سر؟ بڑا عجیب سی بات ہے کیونکہ یہ نوجوانوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم بھی نوجوانی سے گزرے ہیں سر. تو ہمارے دور میں تو شاید یہ چیز ہمیں اس چیز کو ہم پسند بھی نہیں کرتے تھے. آئی ڈونٹ نو آج کل کے لوگ بچے جو ہیں اس چیز کے اندر کیوں پڑ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ون ویلنگ نہ صرف آپ کے پیرنٹس کے لیے بلکہ آپ کی اپنی جان بھی اس میں جا سکتی ہے. آپ کے پیرنٹس کو آپ جو ہے وہ مشکل میں ڈالیں گے, پھر اس کے بعد آپ کو چوٹ آئے گی, اس کی جو ہے ریپریکاشنز بہت زیادہ ہیں, آپ کی انجریز لائف تھریٹننگ ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کے شوق سے بہتر ہے کہ انسان کوئی کنسٹرکٹیو کام کرے, کوئی تعلیم کی طرف جائے, کوئی کتابیں پڑھ لے, کوئی اور مشاغل کر لے. مطلب سپورٹس ہیں, بہت ساری چیزیں, مختلف چیزیں وہ کر سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی معاشرے میں کسی سوسائٹی کے اندر ون ویلنگ الاؤڈ نہیں ہے. تو اس کا آپ بتا سکتے ہیں اگر کسی ایک جگہ میں بھی ہو تو ہو, بلکہ آپ اس چیز کو اس طرح سے لے لیں جیسے فار ایگزامپل کہ اس کو پسند کیوں کرتے ہیں کیونکہ میں تو خود ذاتی طور پہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے, تو میں یہ بتا نہیں سکتا کہ اس کا کیا, حالانکہ میں بائک چلاتا رہا ہوں, خود بھی یوز کرتا رہا ہوں, اور میرے پاس 6-7 سال یونیورسٹی کے ٹائم پہ اپنی بائک ہوا کرتی تھی, میں یوز کرتا ہوں. لیکن الحمدللہ خیر خیریت سے ہمیشہ ہیلمٹ پہن کے اپنا جو ہے سیفٹی کے ساتھ یوز کی, اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی. لیکن یہ اس کو کہتے ہیں نا, جس طرح پنجاب میں بھی کہتے ہیں کہ شیطانی چرخہ ہے یہ, تو اس کو جو ہے شیطانی چرخہ جو ہے وہ اس سے جو ہے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے, اور دوسروں کی جان بھی اس سے جا سکتی ہے. بالکل سر. بالکل مینوالو څنګه چې چیف ټرافیک افیسر صاحب دغه خبره وکړه, همدغسې دا مینوالو
یقیناً ون ویلنګ ډیر خطرناک گیم دی. څنګه چې موږ سره یو مولانا صاحب هغه هم ویلو سر موږ سره یو مولانا صاحب په پروګرام کې ملمو هغه باقاعده دا فتوا ورکړو چې دا خودکشي په زمرا کې راځي. ون ویلنګ چې کوم دی دا د خودکشي په زمرا کې راځي. جی بالکل بالکل نو بالکل جی خبره ترې روانې دي. پروګرام خپل په خبر ز تاسو قربا حبیب الله فرید ما سره ناز جناب چیف ګیسټ زمون سعود خان چیف ټریفک افیسر دا ټیم په پروګرام کې موږ سره ناز دی. سر زما دویم کوېسچن تاسو نه دا دی اکثر په پیښور کې د پیښور خبره موږ کو سر په یونیورسيټي روډ باندې په پیښور مختلف ایریاز کې نو پارکینګ سر ډیر زیات کیږي اکثر ډبل پارکینګ وشي سر دې حوالے سره تاسو سره اقدامات دې حوالے سره تاسو وایي سر. جی انفورسمنٹ کے حوالے سے تو نو پارکنگ کی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے چلان کا سسٹم تو ہے ہی ہے. جیسے موٹر سائیکل ہے اس کا 200 پھر موٹر کار کا 2000 پھر اسی طرح LTV اور HTV کیٹیگری کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ فائن کیا جا سکتا ہے. جو بار بار ریپیٹڈ اوفینس کرتے ہیں بار بار نو پارکنگ کا یہ ایشو کریٹ کرتے ہیں ہمارے لیے ان کے لیے ہم گاڑیاں ان کی امپاؤنڈ بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نو پارکنگ کا جو ہے وہ سسٹم ایسے بھی چلتا ہے کہ آپ صرف ٹریفک پولیس اس کو لے کے نہیں چل سکتی ہے. ظاہر ہے اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے. جیسے اگر PDA ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے علاوہ یہ جو ڈفرینٹ شاپنگ سینٹرز اور مالز ہوتے ہیں ان کی انتظامیہ ہے تو یہ اپنے انفراسٹرکچر کے اندر اپنی انجینئرنگ کے اندر اور ان جو کنسٹرکشن کرتے ہوئے پارکنگ کی محدود قسم کی جو ہے لمیٹڈ اسپیس دیتے ہیں. تو سارے اسٹیک ہولڈرس کو مل کے اس کے اوپر دوبارہ سے پلاننگ کرنی پڑے گی کیونکہ پلاننگ اور پالیسی کا بھی ایک ایشو ہے. یہ صرف انفورسمنٹ کا نہیں ہے. ڈیلی جو ہے کے حساب سے اگر آپ دیکھ لیں تو نظم پشاور شہر کے اندر کوئی 5 لاکھ گاڑیاں ان اور آؤٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس کے اپنے اندر جو ہے 10 سے 15 لاکھ گاڑیاں ہیں جو موجود ہیں جو یوز ہو رہی ہیں جو چل رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب رکشا ہے پھر ویگنز ہیں پھر اتنی ہیں. ہماری محدود وسائل ہیں ظاہر ہے ہم نے اسی کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. پھر جو امپورٹنس ہوتی ہے کچھ پوائنٹس پہ زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پہ ہم اپنی ڈپلائمنٹ کرتے ہیں کچھ پوائنٹس پہ کم ہوتا ہے پھر اس حساب سے ہم اپنی روٹیشنز کرتے رہتے ہیں. تو نو پارکنگ جو ہے اس کو نہ صرف ہمارا بلکہ انتظامیہ کا بھی اور لوگوں کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ یہ ڈبل پارکنگ کر کے نہ جائیں پک اینڈ ڈراپ والا سسٹم کر لیں تھوڑا سا دور چلے جائیں. ہمارے لوگوں کو بھی تھوڑی سی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ تھوڑی سی واک کر لیں تھوڑا سا یہ صحت کے لیے بھی اچھی ہے تھوڑا سا دور جا کے پارک کر لیں. اس میں جو ہے وہ باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث نہیں بنے گا. ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ تو یہ کسی کے لیے راستہ روکنا یا اس کے لیے خلل بننا یہ گناہ اپنے سر لینے سے بہتر ہے کہ ٹریفک پولیس کے ساتھ پارکنگ کے لیے کوآپریٹ کیا جائے. بہت شکریہ. ډیر ښه ده سر. بالکل چې څنګه چې چیف ټریفک افیسر صاحب ویلي یقینا دا زموږ د هر شهري ذمہداري ده څنګه چې زموږ د سټي ټریفک پولیس نوجوان تاسو ته بار بار تنبیه درکوي چې تاسو ډبل پارکینګ مه کوئ تاسو په نو پارکینګ ایریا کې تاسو گاډي مو دروي دغه د وجې څنګه چې زموږ په اسلام کې هم دي چې تاسو جمعه توران کې لار جوړه کړئ نو اسلام هم دې سیز لا ډیر زیات اهمیت ورکړي چې تاسو لار جوړه کړئ نو کوشش ده ان شاء الله په دې خبر به عمل کوو. بالکل جی چیف ټریفک افیسر جناب سعود خان را سره په پروګرام کې ناشته پروګرام خپل په خبر تاسو زموږ پروګرام په یوټیوب باندې هم لایو کتلی شي فیسبوک باندې هم لایو کتلی شي FM 88 شری چې په فریکوئنسي باندې اوریدلای هم شي. بالکل جی زم د بل کوېسچن طرف ته هم سر اکثر مونږ ګورو زموږ څومره تاسو د موټر سایکل خبرو کا موټر سایکل حضرات نن سبا خو مونږ ګورو سر پتنګ بازی هم ډیره زیاته ده اکثر نوجوانان سر هلمټ هم نه اچي چې ډیر زیات خطرناک دی اکثر ایکسیډنٹ وشي پاره کې مرګ جوړه هم دي ته پیږي سر په دې اړه باندې بتاو سوای سر. جی اس میں اکثر لوگوں کے پاس ہیلمٹ ہوتا بھی ہے تو اس کے باوجود وہ سر پہ نہیں پہنتے ٹھیک ہے وہ سائڈ پہ لگا کے انہوں نے رکھا ہوتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے ہیلمٹ پہننے کی. لیکن ظاہر ہے اب آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہیلمٹ کے استعمال سے ان کو نقصان ہونے سے وہ بچیں. نہ صرف یہ بلکہ آج کل یہ بسنت کے ٹائم پہ بھی جو لوگوں نے یہ جو دھاگا ہوتا ہے یہ جس کی وجہ سے یہ ڈور ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بچ گئے. تو یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو اس کا ہیلمٹ کا ایک ہے جو ہمارے سامنے آیا. پھر اس کے بعد ہم اویئرنیس کریٹ کرتے رہتے ہیں لوگوں میں کہ آپ یہ پہنیں. ہم نے بے شمار لوگوں کو اپنے ہی وسائل میں رہتے ہوئے لوگوں کو ہم نے فری ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ہیلمٹس. تو ہم اس کو مزید انشاءاللہ دوبارہ بھی شروع کریں گے بٹ یہ اتنا مہنگا
چیز نہیں ہے, کیونکہ ہیڈ انجری اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو وہ آپ کو اتنا نقصان ہو جائے گا کہ خدا نخواستہ آپ پیرالائز بھی ہو سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ انسٹنٹ آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. میں خود پولیس آفیسر ہوں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہمارے جتنے جوان جو باشندے ہمارے لوگ یہاں کے جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں, 80% کے قریب 70 to 80% لوگ وہ ہیں جو ہیڈ انجری کے ساتھ جن کی ڈیتھ ہوئی. باقی جسم کے اوپر چوٹ آ جائے بندہ بچ جاتا ہے سر, گردن آپ کی بچ جاتی ہے ہیلمٹ کی وجہ سے, آپ کے ہیڈ انجری نہیں آتی ہے. تو یہ یوز کریں. اس کا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو پولوشن سے, آپ کی ڈسٹ سے, اور وہ جو کوئی ایسا چھوٹا موٹا پتھر وغیرہ ہمارے روڈز کی جو کنڈیشن آپ کو پتہ ہی ہے, وہ بھی آ کے آپ کے اوپر اسٹرائک نہیں کرے گا, آنکھ پہ نہیں جائے گا, لگے گا. تو یہ ساری چیزیں اس کے فائدے ہیں. بس صرف یہ ہے کہ عادت بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اکثر لوگ جو باہر سے آتے ہیں وہ پاکستان میں آ کے بھی سیٹ بیلٹ پہننا شروع ہوتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو عادت ہے, کیونکہ وہ جب آپ موٹر سائیکل پہ بھی جب آپ پہننا شروع کر دیں گے تو چاہے گرمی ہو سردی ہو, آپ کو اس کا فائدہ ہی ہونا ہے. یقیناً سر عمدہ سدا اکثر سر چې موټر وې ته خېجو نو سیټ بیلټ واچو یاره موټر وې ته خېجو, یا چې د موټر وې پلازه کراس کو بس یاره راو رسیدو. جی جی بالکل سر اسی طرح سر بالکل جس څنګه چې چیف ټریفک افیسر صاحب ویلي چې هیلمټ انتهایی ضروری دی. خدای دې نه کې تاسو سر انجری شي, سر مو لګي که د بدن باقی ځای وي بهرحال پاږي کې چانس وي چې انسان بچ شي, خو سر د سیز دی چې دا انتهایی سینسیټیو دی کې د بچ کېدو چانس ډیر زیات کم وي. جی بالکل جی. پروگرام کھلے پېښور ز تاسو قربا حبیب الله فرید او موږ سره نن زموږ کوم چیف ګیسټ دی جناب سعود خان, زموږ چیف ټریفک افیسر, زموږ سپسالار ورته یو نوجوان قیادت. بالکل جی زموږ پروگرام تاسو په یوټیوب باندې هم لایو کتلی شي, فیسبوک باندې هم لایو کتلی شي. سر جی را سره ناسې کوېسچن به کوم کم خبرې چې دی کوي یقینا په دې خبرو باندې عمل پکار دی, ځکه چې دا موږ په زندګۍ کې راولو کله په موږ پریکټیکلی عمل کو علاوه دا موږ ته فایده راکوي. جی سر اکثر زه بل خبرو کوم اول وې سر زموږ د معاشري اهم مسله ده. اکثر خلک په یوټرن کې نه راتاویږي, ویره دا لري دی الان کې 1 منټ یا 2 منټ لار به یوټرن ته او رانګ سیټ باندې راځي. هغې د وجې سر په مختلف بازار کې په مختلف چوک کې رش جوړیږي. سر د دې حوالې سره به ستاسو سره اس کا یہی ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی ہمیں یہ چیز اپنے ساتھ لے کے چلنی پڑے گی. ہم شاید آپ کو چلان بھی کر دیں گے, اس کے اوپر ہم روکیں گے بھی آپ کو کسی حد تک. ہم ہمارا جوان وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سوسائٹی کو سیدھا کرنے کی, روڈ کو ٹریفک کو صحیح کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے گی, اس کو تو کر بھی لے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ایونچولی جو ہے اس کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. کہ جب تک آپ اس کو غلط مانیں گے نہیں اور اپنا رائٹ سمجھے کہ یہ چیز کریں گے تو پھر ظاہر ہے روڈ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں اس چیز کی. وہ اویئرنیس کے لیے ہم ڈفرینٹ کمپینس چلاتے ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر ہم جا رہے ہیں, ہم مزید اس کو تیز کریں گے, کیونکہ پھر اس کے ورڈ آف ماؤتھ کی وجہ سے باقی لوگوں تک ہمارا جو ہے یہ ٹریفک کی جو سینس ہے اس کا آگاہی جو ہے لوگوں تک پہنچے گی. روڈ کے اوپر نکلنے کے لیے جو ہے نا یہ جو لائسنس دیا جاتا ہے, بالکل یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس آپ یہ گاڑی چلا رہے ہیں تو کل کو آپ کسی اور کا نقصان تو نہیں کر دیں گے. تو اس وجہ سے یہ لائسنس بہت ضروری ہوتا ہے. اس وجہ سے جو یو ٹرن بنے ہوئے ہیں اس کی پاسداری ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ایک بندے کی کوتاہی کی وجہ سے جو پیچھے لوگ سارے آ رہے ہیں ان کو نقصان ہو جاتا ہے. یقیناً جی ٹریفک جیمز ہمارے آدھے سے زیادہ ٹھیک ہو جائیں کہ اگر ہم جو ہے لائن کے اندر جو ہے وہ سیدھا چلتے رہیں. یقیناً بالکل جی. همدغه څنګه چې چیف ټریفک افیسر سی ویل اکثر مونږ ګورو په ځکه نن سبا ورځې ګورو د روجماتي په ټیم کې که په بعضې بازار کې معمولی شان راشي بیا رانګ سیټ استعمالو, د هغې د وجې دواړه روډ بند شي. بیا زموږ چې د سټي ټریفک پولیس چې کوم نوجوان دي کوم افیسرز دي هغې ته ډېر زیات تکلیف وي په دغه روجماتي ټیم کې. هم کوشش وکړي څنګه چې چیف ټریفک افیسر سی ویلي. جی سر جی اسی لیے جو ہے نا ہم نے جب سے میں آیا ہوں تو میں نے یہ جو ریسرچ کر کے اور چیک کر کے ہم نے دیکھا ہے کہ کون سے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ٹریفک یہاں پہ زیادہ بلاک ہو رہی ہے, کون سے پوائنٹس کے اوپر ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے. تو جو وائلیشنز ہیں, جو روڈ کی وائلیشن ہے اس کے اوپر ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا رزلٹ بھی سامنے آئے گا. اور اسی طرح سے ہم نے اپنی پوری ٹیم کو یہ ٹارگٹس دے دیے ہیں اور نئے ویگر کے ساتھ اور آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ ہم کر کے بھی دکھائیں گے. انشاءاللہ سر ضرور. بالکل جی د چیف صاحب خبرې تاسو واورېدې. بهرحال ستاسو کالز هم را روان دي, خو کوشش کوم چې کالز ځکه نشم شاملولی, ټایم را سره ډېر زیات شارټ دی. صاحب میټینګ له هم روان دی. نو بالکل جی تاسو زموږ پروګرام په یوټیوب باندې هم لایو کتلی شئ, فیسبوک باندې هم لایو کتلی شئ, FM 88.6 په فریکوینسۍ باندې تاسو هم اورېدلی شئ. بالکل جی اهم کوېسچن دی سر زموږ غټه مسله انډر 18 له یو خو موږ سر ګاډی ورکوو, د هغې لایسنس نه وي جوړ. څنګه چې تاسو خبر وکړه سر لایسنس څومره اهم دی د ګاډي چلولو دپاره,
خدای دې نه کړي دغسې ایکسیډنټ پېښ شي یو کس ته مرګ جوب لغوړي سر د دې په اړه بتا سو جی دنیا کے اندر یہ چیز جو ہے نا 18 سال کی عمر کے اندر جو ہے نا لوگوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے ہر چیز کے, اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے کہ 18 سال کی عمر کے بعد جا کے جو ہے آپ لائسنس بنا سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے بھی اس چیز کو فالو کیا. اب اس کا نقصان جو ہے وہ دے پر پہ ہو سکتا ہے. جیسے فرض کریں کہ ہم جو ہے یہاں پہ 18 سے کم کے بچوں کو لائسنس دینا شروع کر دیں تو پھر ہم انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ نہیں کر سکیں گے. اور پھر ہمارے جو بچے باہر جائیں گے, ہمارے جو لوگ باہر جائیں گے ان کو جو ہے لائسنس کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن دینے کو تیار نہیں ہوگی. تو ہم نے یہ لائسنس کا اسٹینڈرڈ جو ہے اس کو میٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے یہاں پہ ہم حادثات کو کم کر سکیں, کنٹرول کر سکیں اور ایک میچور لیول پہ جا کے جو ہے یہ لائسنس جو ہے ایشو کیا جا سکے. اس کے ساتھ جو ہے لائسنس ایشو جب کیا جاتا ہے تو پراپر میڈیکل لیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک لرنرز لائسنس بنتا ہے جس کی ایک مدت ہوتی ہے. اس مدت کے بیچ میں وہ بیسکلی پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک یہ اس حالات کے اندر لمیٹڈ پوزیشن کے اندر رہتا ہوا گاڑی صحیح طریقے سے چلا سکتا ہے کہ نہیں. پھر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر جا کے یہ چیز جو ہے دی جاتی ہے. جس بندے نے یہ لائسنس لیا ہوتا ہے وہ ارن کیا ہوتا ہے اس نے تاکہ وہ لائسنس کو اہمیت دے سکے. ادروائز یہاں پہ تو جنگل کا قانون ہو جائے گا. اور اسی لیے ہم, اور اس کے سب سے زیادہ جو, سوری میں آپ کی بات بیچ میں کاٹ رہا ہوں, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچپنے میں ہی جو ہے ذمہ داریاں دے دی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اس کو موٹر سائیکل لے یا کہ سودا سیلف لے, سامان لے. یہ حالانکہ جی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو کل کو جب یہ پولیس والا اس کو پکڑ لے گا تو پھر آپ گلا کریں گے کہ پولیس والے نے کر لیا, پھر وہ ریکویسٹ کرنے والی بات پہ آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے نارملی کہ ہمیں جو ہے نا اگر قانون کی پاسداری کرنی ہے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں ہم نے پوری کرنی, یا تو پھر ایسا ہونا کہ آپ اس کی عمر کم کر دیں, لمٹ ہمیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے دیں. اگر سرکار سمجھتی ہے کہ جی نہیں 16 سال کا یا 10 سال کا یا 12 سال کا بچہ چلا سکتا ہے, اس قابل ہے, تو پھر تو ہم اس پہ بھی دینا شروع کر دیں گے. لیکن ظاہر ہے ہم نے تو وہی کرنا ہے جو قانون کی جو ہمیں بتاتا ہے. جی یقیناً سر, بالکل مینوالو څنګه چې چیف صاحب خبرو کا لایسنس بار بار موږ دغه خبره کوو چې بغیر ډرایوینګ لایسنس ته یو خو دغه خبره چې انډر 18 لمون جرم دی. دې سره سره کم د انډر 18 نه بر یاغي باقاعده شناختی کارت جوړ هم وي. اکثر ځم په معاشره کې دغه سي چې او کم چې د پسنجر گاډي چلی هغه د پر ډیر زیات ضروری دی لایسنس چې جوړ کی ځکه چې د دې د ودی خدای دې نه کی قیمتي ځانونه ضایع کېدی شي. جی بالکل جی سر, څنګه چې تاسو خبر وکړه ټریفک ایجوکیشن سر دا زموږ د معاشرې بلکې دا د هر یو شهري حق دی, د هر یو شهري ذمہواری ده چې دا اویرنس هم بل ته ورسوي. که یو انسان غلط کار کوي چې هغه په دې سیس پوي کړي چې تاسو رانګ سایډ باندې دی دا غلط کار دی, تاسو هیلمټ نه دی چولې. سر دا د هر انسان ذمہواری ده او بدقسمتی نه سر زموږ په معاشره کې دا سیس ډیر کم دی. سر دې پاړه وسوي جی جب تک ہم تو چلیں ٹریفک کی ایجوکیشن کے لیے نا آپ کو اویئرنیس دے دیں گے, یونیورسٹیز کو بھی آؤٹ ریچ کریں گے, کالجز کو, مدارس کو بھی, ساری جگہوں پہ جا کے ہم بتائیں گے, پیمفلیٹس بھی بانٹیں گے, بینرز بھی لگا دیں گے. جب تک یہ کریکولم کا ہمارا حصہ نہیں بن جاتا, پرائمری ایجوکیشن کا حصہ نہیں بن جاتا, اس کے اندر جو ہے ٹریفک اویئرنیس جو آپ اسٹڈیز کرتے ہیں اس کے اندر یہ شامل نہیں ہو جاتا, تب تک آپ کو بیسک اویئرنیس نہیں آ سکے گی. تو ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے, نصاب کا بچوں کے لیے حصہ بنایا جائے. چاہے وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہو بچہ, چاہے وہ انگلش میڈیم میں ہو, چاہے وہ اردو میڈیم میں ہو, کسی بھی اسکول میں ہو, اس کو ایک لیول تک جو ہے ایجوکیشن کے اندر یہ چیز سیکھے گا, سمجھے گا, تو پھر اس کو اس چیز کا سینس آئے گا. ادروائز وہ غلط کام کر بھی رہا ہوگا تو اس کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہوگا کہ میں غلط چیز کر رہا ہوں. بالکل سر, غلط کام کے لیے ہونا ضروری ہے کہ اس کو پتہ بھی ہو کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. یقیناً سر همدغسې ده. اکثره زموږ په معاشره کې دغسې کېږي سر غلط کار کوم خو غلط وایم نه سر. جی جو غلطی ہوتی ہے اس کے اوپر نام بھی لینا چاہیے اگر غلطی کی ہوئی. بالکل سر همداسې ده. اکثر که د ټریفک یو اهلکار موږ ته وایي چې ستاسو سره لایسنس نشته, سیټ بیلټ نه چلوئ, چالان ورکوو, الټا هغې سره موږ ریز نه کوو سر. اس میں یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکینزم رکھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو اگر ہمارے سے کسی ہمارے ملازم نے کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کا ادراک کرنا بھی ہمیں جو ہے اس کے لیے ہمارے سسٹمز بھی موجود ہیں. کسی کو کوئی کمپلین ہو, کوئی ایسی چیز ہو, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے, ظاہر ہے یہ سروس ہے تو ہم میکسیمم لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہتے اور میکسیمم ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اس لیے
जो CTP यानी कि पेशावर ट्रैफिक पुलिस जो है उसका मोटो है पहले सलाम फिर कलाम. कलाम साहब ډیر ښه ده سر. بالکل جی جناب چیف ټریفک افیسر صاحب سعود خان صاحب را سره په پروګرام کې ناست ډیر ښه انټرېسټینګ خبرې کوي. یقینا دغه خبرې د باندې موږ عمل وکړو اله به زموږ په ژوند کې چینجز راځي بدلون به راځي. سر کوېسچن درنه د خپل ډپارټمنټ باره کې هم کوم ماشاءالله سر ینګ یې اوس سرالی سر د خپل ډپارټمنټ د نوجوانانو د بهترۍ لپاره هغوی ته فیسلټیز ورکولو لپاره څه سوچ لرئ څه اقدامات کوئ سر؟ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے میں نے ایک بڑا واضح قسم کا پلان بنایا ہوا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد وہ شیئر کریں گے. وہ ابھی پلاننگ فیز میں ہے. مزید اس کو جیسی نیکسٹ ٹائم میں آپ کے پاس آیا تو میں آپ کے ساتھ مکمل جو ہے نا وہ چیز شیئر کروں گا. ابھی تک جو ہے وہ اس میں ہے فائنلائزنگ سٹیج میں ہے. انشاءاللہ اس کو بھی جی بالکل سر. بالکل سر. بل کوېسچن سر اکثر په یورپ کې سره موږ ګورو چې په هر یو ګاډي کې ریډیو لګېدلی وي. هر انسان ریډیو دا کوي. په یورپ کې د دې سیز کنسپټ ډیر زیات دی سر. د ټریفک پولیس ریډیو یا د هر یو ادارې یو خپل ریډیو وي. زموږ افیسرز هم ماشاءالله یو ګډ سټیپ اوچت کړی. هغوی په پښتونخوا کې یو ریډیو قیام وکړو چې موږ هر 15-20 منټ پس د روډ اپډیټس ورکوو د روډ سچویشن ورکوو اویرنس پروګرامونه کوو. سر دې سیز ته په کوم نظر ګورئ دې نه به څومره خیر خورېږي سر؟ جی اسلام آباد میں یہ کام شروع ہوا ہوا تھا کہ جی یہ جو ہے ٹریفک اپڈیٹس دیے جاتے تھے مختلف گروپس پہ. اس کے علاوہ فیس بک پہ اس کے علاوہ ریڈیو پہ بھی بتایا جاتا تھا. ہم بھی یہاں پہ ریڈیو پہ یہ کام شروع کر رہے ہیں اور ریڈیو پہ تو آئی تھنک یہ شروع ہوا ہوا تھا. مزید ہم لوگوں کو آؤٹ ریچ کرنے کے لیے جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں فیس بک وغیرہ اس کے اوپر بھی اپڈیٹس کرنے کا کوئی سسٹم ضرور کریں گے. اس کے علاوہ جو باقی چینلز ہیں ان کو بھی ہم اپروچ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے اپڈیٹس جو ہیں پشاور سٹی کے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تھرو جو ہے ہم ادھر بھی پہنچا دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ چل سکے آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. ډېره ښه ده سر. یقینا انشاءالله کوشش به کوو څنګه چې چیف ټریفک افیسر صاحب ویلي الحمدلله د مینوالو ستاسو څومره ریسپانس دی د ټریفک حوالې سره د ټریفک پروګرامز الحمدلله سر زموږ چې څومره لیسنر دي د ټریفک پروګرام چې څومره دي د ایجوکیشن د اویرنس ډېر په مینه باندې ډېر ښه ریسپانس راکوي ډېر ښه رادخیږي. ډېره مننه سر. انشاءالله کوشش به کوو ستاسو په نگرانۍ کې به دا چیز نور هم مخکې بوځو سر. جی انشاءاللہ آپ کی ٹیم ایسے میرا تو نہیں ہوگا یہ ظاہر ہے ٹیم ورک ہوتا ہے سارا. آخر میں تھوڑا سا پیغام دینا چاہوں گا عوام کے لیے بھی ہے کہ تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو پلیز جو ہے وہ ہر دفعہ جو ہے وہ پولیس کی اوپر چیز نہ ڈال دیا کریں. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. میرے جوان 12 گھنٹے بھی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں یہاں پہ. آگے عید پہ بھی انشاءاللہ ڈیوٹیز کریں گے. تمام جتنے جو ہمارے اہم ایونٹس آتے ہیں اس میں ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. بازاروں میں چوراہوں پہ مختلف اسٹریٹس کے اوپر جو ہے ہمارے جوان آپ کو نظر آئیں گے. ان کو اپریشیٹ کریں. یہ آپ میں سے ہی ہیں اور آپ کی اپریسیشن ہمارے لیے جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں عوام سے اور آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی گاڑیوں کو ہر طرف سے پراپر طریقے سے لاک رکھا کریں. جو آپ کے بائکس ہیں ان کو پراپر لاک لگایا کریں. اور خاص طور پہ ایک اور چیز بھی ہے سامنے آئی تھی جو گاڑیاں جن کے اندر اسٹیئرنگ لاک لگایا جاتا ہے وہ آج تک میں نے دیکھا کوئی چوری ہوئی ہو. تو آپ کی جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت پولیس کی تو ہے ذمہ داری لیکن ظاہر ہے کہ آپ کا احتیاط بھی تھوڑا سا کر لیا کریں. کوئی اچھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم اکثر اپنی اسٹریٹس کے اوپر اور یہ جو گلیوں میں ہم کوڑا وغیرہ پھینک دیتے ہیں یہ صرف PDA کا یا صفائی والوں کا کام نہیں ہے. یہ ہم سب کا ہے. گاڑیوں سے باہر پھینکتے ہوئے چیزیں بہت بری لگ رہی ہوتی ہیں. یہ ہمارے ملک تک ہی مجھے لگتا ہے محدود ہے یہ چیز. یہ اگر ہم صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے اپنی سڑکوں کا اپنے محلوں کا تو پھر کون جو ہے وہ کرے گا. تو اپنے جو باہر اپنا ملک ہے اپنا شہر ہے اس کو اپنے گھر کی طرح صاف رکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو یہ اقدام بھی جو ہے آپ کے لیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی وہ ہے اس چیز کا حکم ہے صفائی کے بارے میں اور مطلب ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو یہ آپ دیکھیں یہ میرے لیے بس ایک یہ جنرل سی بات میں کر دی آپ کے لیے سب کے لیے اور اس کو انشور کریں آپ کی زندگی کے اندر بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. ضرور انشاءاللہ. ډیره مننه. بالکل مینوالو څنګه چې چیف صاحب ویلي چې صفائی هم د ایمان حصہ ده او اکثر زموږ په معاشره کې موږ په چاپیرچل کې ګورو دغه سیزياتي په جوسوس کو بیا ډبې بار لړکو. یقینا چیف صاحب بالکل صحیح خبر ہوگا پازیٹیو خبر ہوگا. بالکل جی. السلام علیکم.
بالکل جی دغه ورځ سره چیف ټریفک افیسر جناب سعود خان په پروګرام کې ناستو. د چیف صاحب هم ډیر زیات شکریا ادا کوم چې دومره مصروفیت باوجود موږ له مختصر ټایم راکو. بالکل مینوالو چرته مزي زموږ سره اوسئ ان شاء الله ډرایو ټایم کې ورته یو ځل بیا مخاطب کیږو. زموږ سره اوسئ. والسلام.